سرکار کا بے حس ہونا ہمارے لیے کوئی خبر نہیں، شاید پاکستانیوں کے لیے ہی، مگر کہیں جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بے حسی اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیتی ہے اور ہم جیسے لوگ بھی پریشان حیران رہ جاتے ہیں کہ سرکاری بے حسی اور اس کو بے حیائی کہنا چاہیے کہ کس لیول تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں جمعہ 5 فروری کو ہم نے اپنے پروگرام میں سابق ناظم کراچی جناب مصطفیٰ کمال کے دور نظامت میں 70 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والے کراچی کے خوبصورت پارکوں میں خصوصاً باغ ابن قاسم کی پرانی جگمگاتی اور شاندار صورت آپ کو دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ 130 ایکڑ رقبے پہ پھیلے باغ ابن قاسم کی رونق دن اور رات کا فرق نہیں ہونے دیتی تھی اور اس کی جو موجودہ بگڑی ہوئی شکل ہے وہ ہم نے دکھائی تھی آپ کو۔ ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اس کی حالت کس انداز کی ہو گئی ہے اور بے حسی اور غفلت کی ایک بڑی مثال بن گئی ہے کہ یہ باغ کس انداز میں اچڑ گیا ہے، کس انداز سے اس کی تمام رونقیں ختم کر دی گئی ہیں، کس انداز سے یہ ایک اجڑی ہوئی ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں پر کوئی کراچی والا اب جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد حکومت حرکت میں آئے گی اور جو سرکاری حکام ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، مقامی حکومتیں حرکت میں آئے گی، کوئی نہ کوئی بڑا حرکت میں آئے گا اور اب اس طرف ضرور توجہ ہوگی اور کچھ نہ کچھ اس باغ کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکے گا۔ لیکن 4 روز گزر جانے کے بعد بھی ہم آج آپ کو انتہائی افسوس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری بے حسی نے تمام ریکارڈ توڑ لیے ہیں۔ کسی متعلقہ سرکاری عہدیدار نے اس اجڑے ہوئے باغ ابن قاسم کا رخ کرنے کی زحمت تک نہیں کی ہے۔ باغ ابن قاسم کی وہ صورتحال جو 4 روز پہلے تھی اور پچھلے کئی مہینوں سے ہے بالکل جو کی تو برقرار ہے۔ کسی نے اس طرف مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ کراچی والوں کی تفریح کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ اب اس کی میڈیا میں اتنی زیادہ ایکسپوجر بھی ہو گیا مگر اس کے باوجود کسی نے پچھلے 4 دن کے دوران باغ ابن قاسم کا رخ نہیں کیا۔ آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کراچی کا جھیل پارک بھی اسی صورتحال میں ہے۔ یہ جھیل پارک بھی سابق ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال نے ریسٹور کیا تھا۔ یہ ہیرونچیوں کا اڈا ہوتا تھا، یہاں منشیات فروش ہوتے تھے اور پھر اس کی پوری شکل کو بدلا گیا، اس میں بہترین پودے لگائے گئے، اس کو بہترین رونق دی گئی اور یہ پورے خاندان کی تفریح کا ایک اور سامان بن گیا۔ کراچی کے طارق روڈ کے قریب جھیل پارک ایک شاندار تفریح گاہ بن گیا اور یہ ایک اور اضافہ ہوا کراچی میں گرینری کا، گرین سپیس کا اور کراچی والوں کے لیے ایک باغ کا۔ آج ہم انتہائی افسوس سے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ جھیل پارک ایک بار پھر منشیات کے افراد کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ یہ باغ تو نہیں رہا، اب یہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اب کچرا ڈالا جاتا ہے طارق روڈ کا، یہاں پہ منشیات والے بیٹھتے ہیں اور وہ جھیل پارک ہوا کرتا تھا جس کو ریسٹور کیا تھا سید مصطفیٰ کمال نے، اب وہ بھی مکمل طور پہ اجڑ چکا ہے، مکمل طور پہ برباد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی پارک ہے جو مصطفیٰ کمال نے بنایا تھا اور وہ تھا بیچ ویو پارک۔ یہ بیچ ویو پارک جو کہ اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک جگمگاتا سرسبز شاداب ہرا بھرا اور شاندار پارک ہوا کرتا تھا کراچی کے سمندر کے قریب۔ یہ اس کا ایک شاندار ماضی ہوا کرتا تھا کراچی والوں کے لیے، جھیل پارک کی طرح، باغ ابن قاسم کی طرح یہ بھی ایک شاندار پارک ہوا کرتا تھا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ حکومتی بے حسی اسے بھی کھا گئی۔ مصطفیٰ کمال کیا گئے کہ جھیل پارک کی رونق گئی اور بیچ ویو پارک کی بھی رونق اجڑ گئی۔ اب یہ پارک بھی جھیل پارک کی طرح، باغ ابن قاسم کی طرح ویران اور بنجر ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ یہاں پر بھی کچرے اور گندگی کے ڈھیر ہیں اور آوارہ کتے گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جگہ اب آوارہ کتوں کے لیے ہے، کچرے کے لیے ہے، ویسے ہی جیسے جھیل پارک ہو چکی ہے اور جو ابتری کا عالم ہے وہ آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ باغ ابن قاسم کا بھی یہ حال ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کراچی کا یہ لہراتے ہوئے یہ خوبصورت پارک جو تھے، جو کبھی کراچی والوں کی قسمت میں ہوا کرتے تھے، یہ مکمل طور پہ اجڑ گئے ہیں۔ کوئی والی وارث نہیں ہے اس شہر کا اور یہی حال ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے ان فلائی اوورز کا، ان انڈر پاسز کا
ان کوریڈورز کا جو مصطفیٰ کمال کے دور میں بنائے گئے تھے، جو کراچی کے لیے کراچی کے ٹریفک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئے، لیکن یہ چمکتے تھے، یہ دمکتے ہوتے تھے، یہ رات میں جگمگاتے تھے، یہ بہترین انڈر پاس اور فلائی اوورز ہوتے تھے، لیکن اب یہ بھی انتہائی ابتری کا شکار ہیں، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، اور ایسا نہیں لگتا، بالکل اجڑے ہوئے یہ لگتے ہیں، اور کہیں سے چٹک رہے ہیں، کہیں سے ٹوٹ رہے ہیں، اور انتہائی برا حال ہے اسی طرح سے جیسے کراچی کے باغوں کا ہوا، جیسے ابن قاسم کا ہوا، جیسے جھیل پارک کا ہوا، جیسے بیچ ویو پارک کا ہوا، وہی حال ان انڈر پاسز کا ہے، ان فلائی اوورز کا ہے، ان کوریڈورز کا ہے۔ لیکن اس وقت کراچی میں ظاہر ہے کہ سید مصطفیٰ کمال نہیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس شخصیت کے جانے کے بعد سے یہ نہ صرف یہ کہ یہ شہر کے سسٹم میں کوئی بڑی تبدیلی، کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی ایڈیشن نہیں ہوا، جو رہا سہا تھا وہ بھی بالکل برباد ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کمال یہاں نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ ان تمام منصوبوں پہ اگر تختی لگی ہے، اس میں کوئی نام شامل ہے، تو وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بہرحال آج موجود ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس نظام ہے، جس کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہیں سندھ کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد، جو بہرحال آج حکومت میں ہیں۔ بہرحال وہ اب سے چند ماہ پہلے تک با اختیار تھے، ان کے پاس اور ان چیزوں کے لیے کوئی بہت بڑے اختیار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم انہیں ضرور خیال ہونا چاہیے تھا کہ یہ کراچی اجڑ رہا ہے، اور وہ منصوبے اجڑ رہے ہیں جن کی افتتاح میں ان کی تختی لگی ہوئی ہے۔ آج کل جناب عشرت العباد فعال نہیں ہیں، لیکن اب سے کچھ عرصے پہلے تک وہ کم از کم کراچی کے حوالے سے اور اب بھی کئی اہم معاملات میں ان کا اختیار ہے۔ بہرحال وہ گورنر ہیں، ان کی ایک عزت ہے، وہ 13 سال سے بہت با اختیار ہیں اور گورنر سندھ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب بھی گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کم از کم اتنے بے اختیار نہیں ہیں کہ وہ کراچی کے اجڑے ہوئے پارکوں کو دیکھ لیں۔ وہ اگر اس سلسلے میں کوئی فون اٹھا کے بات کرے یا وہاں جا کے خود اس کا جائزہ لے، میڈیا کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہ مقامات جس کا فیتہ انہوں نے کاٹا تھا، جس کا افتتاح انہوں نے کیا تھا مصطفیٰ کمال کے ساتھ، اس کو ریسٹور کرنا چاہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ ہو پائے۔ اتنا حق اس شہر کا ان پہ ضرور ہے۔ 13 سال سے وہ گورنر ہیں، اس شہر کے بیٹے ہیں، کہ جو اس شہر کی اس وقت حالت ہے وہ اپنی جگہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی وہ اپنی جگہ ہے، کوئی نیا شاندار منصوبہ سامنے نہیں آ رہا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس شہر کا تھا، جو اس کی قسمت میں اس کو ملا تھا، وہ تک اس سے چھینا جا رہا ہے۔ وہی چیزیں اجڑ رہی ہیں، وہ باغ، وہ لہلاتے ہوئے وہ سرسبز شاداب باغ جو کہ شہر والوں کو بڑی مشکل سے ملے تھے، وہ برباد ہو گئے، وہ اجڑ گئے، وہ کوڑوں کے ڈھیر بن گئے ہیں، مگر گورنر صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اور اس وقت جو یہ صورتحال ہے، اس وقت شہر کی اتنی بدترین صورتحال ہے، جو یہاں کے رہتے سہتے منصوبے تھے وہ برباد ہوئے ہیں، تو اس کی بہرحال ذمہ داری ان کو قبول کرنی ہوگی۔ لیتے ہیں کمر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی پبلک اسکول کے 3 دہشت گردوں کی سزا کی پھانسی پر آج عمل درآمد روکا ہے۔ وقفے کے بعد آج سپریم کورٹ کے جسٹس دوست محمد اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث 3 مجرموں کی فوجی عدالت سے جو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے، ایک اہم حکم ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو ہلا دیا تھا۔ Marching against the Taliban slaughter. حکمران سے لے کر سیاستدان ایک ساتھ دکھائی پڑے ہیں۔ دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی پھانسی کی سزا پر
عمل درآمد کا فیصلہ کیا. Pakistan's Prime Minister has lifted a suspension on the death penalty on Wednesday. سزائے موت کے 416 قیدیوں میں سے 20 کی رحم کی اپیلیں صدر مملکت کے پاس فیصلے کی منتظر ہیں. 8,000 people facing the death penalty in Pakistan. Since the moratorium was lifted, over 190 people have been hanged. آج آرمی پبلک اسکول کی دہشت گردی میں ملوث مجرمان علی رحمان، محمد زبیر اور تاج محمد کو اس حملے میں سہولت کار اور معاونین ہونے پر فوجی عدالت کی جانب سے جو سزا سنائی گئی تھی اس پر عمل درآمد سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا. آج دوران سماعت ان مجرمان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان ملزمان کی اپیلوں کو سنے بغیر خارج کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اٹارنی جنرل 16 فروری کو آئندہ سماعت پر بتائیں کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر ان کا کیا موقف ہے. بہرحال فی الحال ان 3 ملزمان کا جو کہ آرمی پبلک اسکول میں جن کا کہ کردار بتایا گیا، اس دہشت گردی میں ایک بڑا اہم کردار بتایا گیا، فی الحال ان کی سزائے موت پر عمل درآمد رک گیا ہے. گزشتہ سال 2 دسمبر کو سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 4 مجرمان کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، جن میں مولوی عبدالسلام ولد شمسی ہیں جن کا دہشت گردوں اور کا معاون بتایا گیا تھا. حضرت علی ولد باز خان ہے جس نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تھی. مجیب الرحمان ولد گلاب خان کو پھانسی ہوئی تھی، اس نے ملزمان کو آرمی پبلک اسکول تک پہنچایا تھا. اور سہیل عرف یحییٰ ولد عطا اللہ نے جمرود میں دہشت گردوں کی میزبانی کی تھی. یہ ہوا ہے، یہ 4 ملزمان کو پھانسی ہو چکی ہے. 3 کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی سزا پر عمل درآمد روکا ہے. اسی دوران گیلپ کا ایک اہم جو سروے رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس تازہ ترین سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 92% عوام دہشت گردوں کو پھانسی پر لٹکانے کے حق میں ہیں. رپورٹ کے مطابق 64% افراد نے دہشت گردوں کو لازمی طور پر سزائے موت دیے جانے پر، جبکہ 28% نے ان کی سزائے موت کے حق میں رائے دی ہے. 6% افراد نے سزائے موت کی کسی حد تک مخالفت اور صرف 2% افراد نے سزائے موت کی مخالفت کی ہے. اس طرح سے پاکستان کے 92% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھانسی دینی چاہیے ان تمام ملزمان کو جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. دہشت گردی کی اس جنگ میں جو پاکستان لڑ رہا ہے اس کی قانونی اہمیت، پاکستانی عوام کے جذبات اور اس کے باوجود دہشت گردوں کی سخت جو کہ برقرار نظر آتی ہے، جیسا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بتا رہے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے سیکیورٹی، پولیس اور انٹیلیجنس امور کے ممتاز ایکسپرٹ اور ایکس انسپیکٹر جنرل پولیس، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو جناب شوکت جاوید نے. بہت بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب. فرمائیے گا، آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں تقریباً 2.5 سال سے 2 سال سے زیادہ سے عرصے سے ہم ضرب عضب کی ہماری فوج ایک بہت اہم جنگ لڑ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف. 13 مہینے سے ہمارا ایک نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے. اس کے باوجود دہشت گرد جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں اور جنوری کا مہینہ بہت ہی خطرناک رہا ہے. فروری میں بھی یہ دہشت گردی کے حملے جاری ہیں. کیا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورس بارڈر ہے اور سرحدوں کے اس پار دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں یا ہمارے پاکستانی جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو لانچ کر دیتے ہیں؟ کیا اس دہشت گردی کی جو سخت باقی ہے دہشت گردوں میں اس کی جاری رہنے کی صرف یہی بڑی وجہ ہے یا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ وجوہات جن کی آپ نے نشاندہی کی، یہ وجوہات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو اصل وجوہات ہیں وہ تو یہ ہے کہ نہ ہم ان کو کوئی کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں قوم کو دہشت گردی کے خلاف، اور نہ ہی دہشت گردی کو روک تھام کے لیے جو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس کے دیگر جو نکات ہیں ان پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. اس میں مدارس کی ریفارمز تھی، ان کے سلیبس کو بدلنا تھا، ان کا جو قبلہ تھا اس کو درست کرنا تھا اور فاٹا کو مین سٹریم میں لانا تھا، پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو جو تھا اس کو ری ویمپ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکٹا جو کہ ایک بنیادی اس میں جگہ رکھتا ہے اس ساری پلان میں، نیکٹا کو دوبارہ فعال بنانا تھا. ان تمام چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، جبکہ کچھ سزائیں ضرور ہوئی ہیں اور سزاؤں کا اپنا اثر ضرور ہوتا ہے اور وہ اثر ہوا بھی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی بھی ہوئی ہے، خودکش دھماکوں میں بھی کمی ہوئی ہے. اور یہ فرمائیے گا، آج کل ایک بار پھر
یہ بات بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہی ہے، دوسرے ذرائع سے بھی آ رہی ہے کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی کی ایک وجہ ان بین الاقوامی ماہرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہم اب بھی اس بات کا تعین نہیں کر سکے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں بلا کسی تفریق کے ہر قسم کے دہشت گرد کے خلاف کارروائی کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کی قومی سوچ میں، فیصلہ ساز کی سوچ کے اندر اب بھی تفریق موجود ہے اچھے اور برے دہشت گرد کی اور ہمارے اور دوسرے دیکھ کے دہشت گرد کی. یہ بین الاقوامی طور پہ بہرحال ایک بار پھر بڑے شد و مت سے کہا جا رہا ہے. کیا اس کی یہ ایک حقیقت ہے جو آج بھی ایک حقیقت ہے، اور کیا یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی مکمل طور پہ ختم نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ ہماری عسکری قیادت ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب، اور یہی ان کی طرف سے اعلانات بھی ہوتے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے، کہ اب یہ جو برے اور اچھے دہشت گرد کی یا طالبان کی تفریق تھی اب وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، اور اب یہ گڈ اینڈ بیڈ طالبان حکومت پاکستان ان کو ریکگنائز نہیں کرتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو چونکہ کافی عرصہ تک ہم نے نان سٹیٹ ایکٹرز کو خود سپورٹ کیا، اور اس چیز کو اثر کو زائل کرتے ہوئے کافی عرصہ درکار ہوگا. یہ کوئی پش بٹن اس کا حل نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے کہہ دیا تو اس کا رک گیا، کیونکہ کافی عرصے تک وہ لوگ جو ہیں ان کو روکنا اس کام سے اور اس کی جگہ پر ان کو کسی دیگر مصروفیات میں مشغول کرنا جو کہ تعمیری ہوں اور کنسٹرکٹیو ہوں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی خدشات ہیں اس میں تھوڑی بہت حقیقت بھی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کا بھی جو طرز عمل ہے وہ اب مناسب ہے کہ وہ ان کی طرف سے اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں. تو آپ اس طرز عمل کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم ہر صورت میں جڑ تک جائیں گے؟ پٹھان کوٹ حملے کے ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بھارتی چھپا رہے ہیں، اپنی نااہلی چھپا رہے ہیں، اپنی بزدلی چھپا رہے ہیں، اپنے اندرونی ہاتھ کو چھپا رہے ہیں، لیکن اگر ہماری اس طرف سے کوئی کسی قسم کی معاونت ہوئی ہے، اس طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد ہوئی ہے، آپ کے خیال میں حکومت پاکستان اس وقت، ریاست پاکستان کمیٹڈ ہے کہ کوئی بھی اگر اس قسم کا ایلیمنٹ ہے اس کی بہکنی کی جائے گی اور اس کو ضرور پکڑیں گے؟ جہاں تک یہ پٹھان کوٹ والا واقعہ اور جیش محمد کی انوالومنٹ کی بات ہے تو مجھے مکمل یقین ہے کہ اگر اس طرح کا ایویڈنس مہیا کیا جائے جو کہ جرم کو ایسے لوگوں کی طرف لے کے جائے جو پاکستان میں قیام پذیر ہیں، تو حکومت پاکستان اور ہمارے عسکری جو قیادت ہے وہ ضرور ان کے خلاف ایکشن لے گی. یہ ایک بہت فرق کیس ہے، اس لیے کہ جیش محمد نے اس سے پہلے سابقہ صدر کے اوپر بھی حملے کیے. انہوں نے حملہ کیا ایک کرسچین کمیونٹی کی ایک گیدرنگ پر سیالکوٹ میں، اور ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے مری میں، یہ کانوینٹ سکول پر حملہ کرنے جا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو چرچ پر حملہ ہوا تھا جس میں کچھ فورن ڈپلومیٹس بھی زخمی ہوئے تھے، وہ بھی جیش محمد نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. تو اس بیک گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے اب اس تنظیم کے خلاف، اور اگر ایسا ایویڈنس مہیا کیا گیا. کیا ہے جو کہ ہم جو کارروائی ہو رہی ہے، بہت بڑی کارروائی ہو رہی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان کے لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے، لشکر جھنگوی کے خلاف بھی کارروائی ہو رئی ہے، اور دوسرے جو سیاسی نوعیت کے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے نام لیا کہ کئی ملک کے اندر ہونے والے واقعات کی ذمہ داری جیش محمد وغیرہ نے قبول کی ہے. اس قسم کی کارروائی، کوئی بہت بڑا ایکشن جو ہے وہ شاید نظر نہیں آیا ہے. وہ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیش محمد کے وہ جو ارکان ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اور ان کی جو قیام ہے وہ اس سے پہلے تو شمالی وزیرستان میں بتائی جاتی تھی، اور اب ہماری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ بھی دیگر عناصر کے ساتھ بارڈر کو کراس کر کے اکراس دی بارڈر چلے گئے ہیں. تو ان کے اوپر ہاتھ جو ڈالنا ہے وہ قدرے ذرا مشکل ہے. یہ وجہ ہے جو ان کے لوگ یہاں پر موجود تھے اس وقت اور جن کو اس وقت راؤنڈ اپ کیا جا رہا ہے، یہ کچھ عرصے سے ڈورمنٹ تھے، اور یہ ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ان کے خلاف کوئی اس طرح کا آکولر ایویڈنس نہیں تھا جس پر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اب چونکہ بھارت نے ایک ایویڈنس مہیا کیا ہے تو اس پر
پھر حکومت نے اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے اپنی کارروائی شروع کی ہے. جیسے جیسے ایویڈنس آتا جائے گا میرا خیال میں اس کے مطابق اس کو آگے وہ بڑھاتے جائیں گے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب شوکت جاوید ہمارے ساتھ ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. ہماری قوم میں ایک عادت ہے, کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو ہماری ریاست پبلک کی توجہ کو ایک طرف ہٹانے کے لیے اعلان کرتی ہے کہ قومی کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے. کمیشن در کمیشن موجود ہے اور ان کی رپورٹ در رپورٹ مگر وہ عوام کے سامنے کبھی نہیں آتی. اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے نظر نہیں آتے. ردی کی ٹوکری بھر گئی ہے اور ایک اور کمیشن, اس کی رپورٹ کہیں کھو گئی ہے, وہ ہے میڈیا کمیشن. میڈیا کو ریفارم کرنے کے لیے ایک بھرپور کمیشن بنایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دوسرے کمیشنز کی بھی, اور جناب نواز شریف کی کمیشنز کے حوالے سے قوم سے وعدے کی بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. پاکستان میں کوئی سانحہ ہو جائے, کوئی بڑا واقعہ ہو, حکومت آٹو موڈ میں آ جاتی ہے. جتنا بڑا سانحہ, جتنا بڑا واقعہ, اتنے ہی بڑا اعلان کہ کمیشن بنا دیا گیا ہے. نارملی عدالتی کمیشن بنایا جاتا ہے اور اس کی فوری طور پہ بڑی تشہیر کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حکومتی وعدہ سامنے آتا ہے کہ جیسے ہی اس کی رپورٹ آئے گی اسے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا, اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا, اور اس طرح سے کمیشن مسلسل بنتے ہیں. اور کمیشن کو جب ان کی کارروائی شروع ہوتی ہے, ایک روٹین کا سلسلہ ہے, وہ سست روی کا شکار ہوتی ہے. اس کے بعد تحقیقاتی کمیشنز کی رپورٹ آنے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے اور وہ انتظار ایسا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. پاکستان میں تحقیقاتی کمیشن کے آنے کے بننے کے بعد ان کی رپورٹس نہ آنا ایک انتہائی معمول کا عمل بن گیا ہے. مگر ان کمیشنز پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. کروڑوں روپے خرچ ہونے کے علاوہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس کمیشن کے سائزز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پاکستانی قوم کا گھنٹوں, جو سینکڑوں ہزاروں گھنٹے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں کمیشن والوں کی, اور نتیجہ ہوتا ہے صفر. اور اب تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کمیشن پر پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی سانحہ ہو جائے, کوئی بڑا واقعہ ہو جائے, پاکستانی اور پاکستان کی حکومت اسے آرام سے پی جائے جیسا کہ ہوتا ہے. یہ کمیشن ومیشن کا تکلف نہیں کرنا چاہیے اور اس شک کو آئین میں ہی چاہے شامل کر دیں کہ پاکستان میں کبھی کوئی کمیشن نہیں بنے گا. کمیشن بننے کی جو حالیہ ابھی صورتحال سامنے آئی ہے اس میں میڈیا کمیشن کی بات ہو رہی ہے, جو کہ بنایا گیا تھا 19 جولائی 2012 کو, جب سیکرٹ فنڈ سے بعض صحافیوں کے مالی فوائد حاصل کرنے کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی تھی سن 2013 میں, اور جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں میڈیا کمیشن بنایا گیا تھا. کمیشن نے حکومت کو 35 سفارشات پیش کی, لیکن حکومت اس کمیشن کی سفارشات کو مکمل طور پہ پی گئی ہے اور اس کمیشن کی سفارشات کے نتیجے میں میڈیا میں جو ایک بڑا انقلاب آنا تھا, جو بڑی بہتری آنی تھی, وہ سب دور ہو گئی اور حکومت مکمل ایسا لگتا ہے کہ اس کمیشن کی سفارشات سے منکر ہو گئی ہے. تھر کا معاملہ ہر سال سامنے آتا ہے. 5 ہفتوں کے دوران اس دفعہ بھی 162 بچوں کی اموات کا جائزہ لینے کے لیے 2 رکنی جوڈیشل کمیشن سید قائم علی شاہ صاحب نے ابھی بنایا ہے. اس میں تھر میں 2 سال کے دوران دوسرے کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے. تیسرے کمیشن کو تحقیقات سے پہلے ختم کر دیا گیا تھا اور ایسی بری حالت ہے کہ ہر سال تباہی آتی ہے. ہر سال سید قائم علی شاہ تھر کے حوالے سے کمیشن بناتے ہیں اور جب تھر کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو وہ خوبی بات کرتے ہیں. ہم نے نقشہ بدل دیا ہے تھر پارکر کا. تھر پارکر کا اس وقت واشنگٹن میں ذکر ہوتا ہے, واشنگٹن میں ذکر ہوتا ہے, اور کہیں تو ہو اتنا. یہ فارن انویسٹمنٹ تھر پارکر میں 4.5 بلین کی ڈالرز کی ہو رہی ہے. چائنا آ رہا ہے, آسٹریلیا آ رہا ہے, مختلف ممالک آ رہے ہیں. یہ ہماری خدمت کا نتیجہ ہے جناب. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 10 سال کا پروگرام بنائیں, ہم پہلے ہی بنا رہے ہیں. اسی کوئلے پہ آپ دیکھیں گے کہ تھر پارکر دنیا کا بہترین شہر بن جائے گا.
انتہائی خطرناک واقعہ تھا 2 مئی 2011 کو جب امریکی افواج پاکستان کے شہر ایبٹ آباد پہ حملہ آور ہوئی اور دنیا کے سب سے بدقسمت شخص اسامہ بن لادن کو تلاش کیا، اسے ہلاک کیا، اس کی لاش لی اور یہاں سے چلی گئی۔ 2 مئی 2011 کو اس ہلاکت کے حقائق کو جاننے کے لیے کمیشن بنا، جس نے 4 جنوری 2013 کو رپورٹ پیش کی۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آج تک منظر عام پہ نہیں آ سکی ہے اور پاکستان کی تاریخ کا یہ انتہائی المناک اور اندھوناک واقعہ، اس کے اسباب اور اس کے جو وجوہات تھی، اس کے بارے میں کسی نے ابھی تک کچھ اس کی آگاہی نہیں ہوئی، اور اس کمیشن کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے والے کمیشن کا ہوا تھا۔ لیکن اس معاملے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے جناب نواز شریف نے ایبٹ آباد کمیشن کے حوالے سے بہت ہی اہم اور بہت ہی اصولی نظریات کی بات کی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کی رپورٹ ہر صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ جناب نواز شریف کا ایبٹ آباد کمیشن اور پاکستان میں کمیشن کلچر کے بارے میں 22 مارچ 2013 کو کیا کہنا تھا، یہ سنتے ہیں۔ بڑے یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں کے ہیلی کاپٹر آ کے ایبٹ آباد میں حملہ کر جائیں اور ہم ایک کمیشن بنائے، عدالتی کمیشن۔ اس کمیشن کی رپورٹ آج 2 سال ہو گئے ہیں، اس کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ کہاں ہے رپورٹ اس کمیشن کی؟ کدھر ہے وہ جج؟ کدھر ہے اس کے ممبر؟ کدھر ہیں؟ ہماری اس خود مختاری کی اس قدر زیادتی اس کے ساتھ ہوئی، ہماری خود مختاری کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی اور ہماری خود مختاری کا مذاق اڑایا گیا، آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہ آئی اس قوم کے سامنے۔ ہمارا اس پاکستان گیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اس کی رپورٹ اس قوم کے سامنے نہ آ سکی۔ جتنے بھی سانحہ ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر کوئی انکوائری کمیشن بنا ہے، کسی کی رپورٹ آج تک قوم کے سامنے نہیں آ سکی۔ یہ کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے تقریر کی تو 2 سال ہو گئے تھے، ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی۔ جناب نواز شریف کے اقتدار میں آنے کے بعد مزید 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ جناب نواز شریف کو کسی نے نہیں روکا، ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ وہ جاری کرنا چاہیں تو ضرور کریں، اس سے ان کا قوم سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی قسم کا کمیشن تشکیل دیا گیا تھا 2007 میں، جب لال مسجد آپریشن ہوا تھا۔ 4 دسمبر 2012 کو اس حوالے سے لال مسجد کمیشن بنایا گیا تھا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے لال مسجد از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل سلمان بٹ سے استدعا کی کہ لال مسجد کمیشن کی رپورٹ عام نہ کیا جائے، لیکن یہ رپورٹ بہرحال حکومت کے پاس تھی، اور حکومت کے پاس تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ڈائریکشن سے پہلے بھی، مگر حکومت پاکستان نے کمیشن کی روایت کے بالکل عین مطابق اس کی رپورٹ کو منظر عام پہ نہیں کیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا جب پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی جناب حامد میر پر 19 اپریل 2014 کو کراچی میں ایک بڑا قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اللہ کے فضل سے وہ اس حملے میں بچ تو گئے، لیکن اس کی تحقیقات کے لیے خود وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست پر سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کی سربراہی جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کر رہے تھے، جو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ کمیشن کی کارروائی بہرحال بند کمرے میں ہوئی، شواہد، بحث اور بیانات تقریباً 2 سال اس پہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اس اہم سانحے کی، اس اہم دہشت گرد حملے کی جو جناب حامد میر پر ہوا تھا، اس کی رپورٹ صیغہ راز میں ہے، اور اس کمیشن کی رپورٹ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے حمود الرحمان کمیشن جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدنام کمیشن ہے، جو 1971 کی جنگ کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو نے سابق چیف جسٹس جناب حمود الرحمان کمیشن کی سربراہی میں بنایا تھا، اور اس کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی کہ سقوط پاکستان اور پاکستان کا جو بٹوارہ ہوا، جس طرح سے پاکستان کٹا، اس کی رپورٹ بنائے۔ 12 جولائی 1972 کو اس نے وہی رپورٹ پیش کی تھی جو 2002 کے بعد مختلف طریقے سے لیک ہوئی ہے، مگر مربوط طریقے سے ابھی تک حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، اسی طرح سے جیسے دوسرے کمیشنز کی رپورٹ سامنے نہیں آتی۔ اس وقت بہرحال ذکر ہے میڈیا کمیشن کا، جس کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا میں بہت ضروری جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہ کی جائے۔ اس کمیشن کے ایک رکن تھے جناب جسٹس ناصر حسن زاہد کے ساتھ جناب جاوید جبار جو سابق وزیر بھی ہیں اطلاعات و نشریات کے، اور ممتاز دانشور بھی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حکومت نے لگتا یہ ہے کہ میڈیا کمیشن کی جو رپورٹ تھی جو حکومت کے پاس گئی وزارت اطلاعات و نشریات کے بعد، حالیہ دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت اب اس سے کنارہ کش ہو گئی ہے۔ اس رد عمل کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے، آپ کیا کہیں گے؟ حیران کن، کیونکہ سب سے پہلے تو جب میڈیا کمیشن نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کی، یعنی کہ سن 2013 میں جون میں تیار ہوئی رپورٹ،
تو جولائی کی 26 تاریخ کو سن 2013 میں وزارت اطلاعات نے 35 تجاویز میں سے 30 تجاویز کی حمایت کی اور کہا کہ یہ بہت مناسب ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے سن 2015 میں دریافت کیا کہ کیا صورتحال ہے عمل کا ان تجاویز کا، تو سپٹمبر میں وہی وزارت اطلاعات، وہی وزیر کے ماتحت دیکھا گیا کہ 7 کم سے کم اہم تجاویز پر بالکل ایک اور موقف اختیار کیا جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، حمایت کرنے کے بجائے ان کی مخالفت، اور دیگر اور تجاویز میں ایک بالکل مروڑ کر اور ایک بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے غلط انداز میں اس کی حمایت نہیں کی. لہٰذا اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس موضوع کے بارے میں کیا اس کی رائے ہے، کہ اسی کورٹ کے سامنے 2 بالکل تضاد والے بیانات حکومت کی جانب سے، اور پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کیا موقف ہوگا اس کے. اچھا جاوید جبر صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت کا تو رد عمل جو ہے وہ چلے پریڈکٹیبل ہے. حکومت اس قسم کی اصلاحات میں اور جس میں خود اس کا جو ٹرف ہے اس پہ اثر پڑے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا میں بھی کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ اور کوئی اس پہ بحث اور نہیں ہو رہی کہ یہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. میڈیا کا جو رد عمل ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ مجھے کوئی تعجب نہیں. دیکھیے، جب اصلاحات کا وقت آتا ہے یا ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جو تنظیمیں یا جو مفادات اٹھانے والے یا جو ادارے متاثر ہوتے ہیں ان اصلاحات کے پر عمل کرنے کے لیے، تو یہ دنیا بھر میں بھی اور ہمارے پاس بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ روایتی ایک ری ایکشن ہوتا ہے، نہیں ان اصلاحات کی اس شدت سے ضرورت نہیں. اس کے برعکس ایک بہت اچھا ایک مثبت قدم اٹھایا تھا اسی حکومت نے سن 2013 میں، جب جولائی کے آخری ہفتے میں انہوں نے حمایت کی ان بنیادی اصلاحات کی جو میڈیا کمیشن نے پہلی بار رکھی ہیں. کیونکہ میڈیا جہاں پر ایک طرف بہت متحرک ہے اور بے شک بہت ہی ایک نیا اعلیٰ معیار اس نے قائم کیا ہے اطلاعات اور رائے عامہ کو تشکیل دینے میں، دوسری طرف بڑی شدید ضرورت ہے اصلاحات کی. اچھا جاوید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری ایک قومی روایت بن گئی ہے، کوئی واقعہ ہو، کوئی ثانیہ ہو، کوئی چیز بڑی ہے، فوراً ایک کمیشن ہم تشکیل دے دیتے ہیں. اس کے بعد اس کمیشن کی رپورٹس آتی ہیں جو حکومت کی کسی الماری میں بدل جاتی ہے، کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. وہ پوری کاوش جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور عوام انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس صورتحال میں سول سوسائٹی، آپ جیسے لوگ، انٹلیکچوئلز، عوام، ہمارے پاس کوئی راستہ ہے حکومت کی اس انداز کا جو رد عمل ہوتا ہے اس پر؟ اس میں شہریوں کی ایک بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے، اور کئی اور ممالک میں ایسے مثال پائے جاتے ہیں کہ شہریوں نے خود اپنے موجودہ تنظیموں کے ذریعے یا نئی تنظیموں کو تشکیل دے کر انہوں نے مجبور کیا ہے مختلف اداروں کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور دیگر لوکل گورنمنٹ، کئی ایسے ذرائع اس دنیا میں موجود ہیں، سوشل میڈیا ہے. تو ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ طاقت جو شہریوں میں اجتماعی طور پر پائی جاتی ہے، پرامن، ترقی پسند، روشن خیال اصلاحات کی، ہمیشہ اس میں ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے. اور ایک نئی تنظیم جو دوبارہ بنے گی، پہلے بھی بنائی تھی ہم نے، سٹیزنز میڈیا کمیشن، ایک انڈیپینڈنٹ سٹیزنز میڈیا کمیشن بننے جا رہی ہے، اس کے ذریعے بھی ان اصلاحات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب جاوید جبار ہمارے ساتھ ہیں. وقفہ، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سندھ کے سابق صوبائی وزیر اطلاعات جو اس وقت نیب کے شکنجے میں آ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق آج اچانک وہ لندن پہنچے اور لندن ایئرپورٹ پر انہیں ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، سخت سوال جواب کا سامنا کرنا پڑا ہے برطانوی امیگریشن کے ہاتھوں. اور اطلاعات یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ بھی اب برطانوی امیگریشن کے پاس ہے. شرجیل میمن خود اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہاں پر اس وقت کیا بات چیت ہو رہی ہے. شرجیل میمن کی مشکلات شاید بڑھتی نظر آ رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और सिंध के साबिक सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात शर्जील मेमन, जिनके खिलाफ नैब भरपूर तहकीकात कर रही है, वो परेशान दिखाई देते हैं और आज इसकी एक बड़ी मिसाल सामने आई है। जनाब शर्जील मेमन के बारे में इत्तलात हैं कि वो आज अचानक दुबई से लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने पर इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उनको पूछगछ के लिए रोका, उनसे तवील पूछगछ की गई है और हमें ये भी बताया गया है कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस तवील पूछगछ के दौरान शर्जील मेमन का पासपोर्ट लंदन पुलिस ने, लंदन इमिग्रेशन ने अपने पास रख लिया है और अब शर्जील मेमन सेंट्रल लंदन के एक होटल में हैं और अब वो उनकी बरतानिया में तवील जो क़याम है या उसका जो आगे का जो क़याम है, इसका फैसला बरतानवी हुक्काम करेंगे। एक इस हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि शर्जील मेमन अब वकला से मशवरा कर रहे हैं और एक और बहुत अहम बात जो हमें मुसद्दिका ज़राए ने बताया है, शर्जील मेमन की दुबई से लंदन की रवानगी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्हें इत्तलात मिल रही थी कि पाकिस्तान में करप्शन की तहकीकात की वजह से, नैब के बनते हुए रेफरेंस की वजह से हुकूमत ने फैसला किया है कि उनके पासपोर्ट को मनसूख कर दिया जाए। पासपोर्ट का मनसूख होने का मतलब ये है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो दुनिया के किसी मुल्क में हैं, बशमूल मुत्तहिदा अरब इमारात में, उसकी इत्तला जैसे ही वहाँ के हुक्काम को पहुँचेगी, वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी की हैसियत गैर कानूनी, क़याम की हैसियत गैर कानूनी हो जाएगी और उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिहाज से, मुरव्वजा मुल्की क़वानीन के लिहाज से एक बुनियादी अमल है। शर्जील मेमन को इत्तला ये थी कि उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट अब मनसूख किया जा रहा है, इसलिए वो तेजी से लंदन गए, क्योंकि लंदन में बहरहाल वो इस बुनियाद पे उनके वकला ने उनको बताया कि वो सियासी पनाह की दरख्वास्त कर सकते हैं। अगर उनका पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाए, वो एक सियासी केस बना के पेश कर सकते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद बरतानिया की इमिग्रेशन अथॉरिटीज को ये इत्तला है कि शर्जील मेमन का पाकिस्तानी पासपोर्ट जिस पे वो ट्रेवल कर रहे हैं वो मनसूख कर दिया गया है। इसी बुनियाद पे शर्जील मेमन को वहां रोका गया है और हमें ज़राए कहते हैं कि उनका पासपोर्ट बरतानवी हुक्काम की तहवील में है। अब से थोड़ी देर कबल मैंने शर्जील मेमन को फ़ोन किया, उनसे इस सूरत हाल के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई गैर मामूली बात नहीं है, वो मामूल के मुताबिक लंदन पहुंचे हैं, मामूल के मुताबिक लंदन के इमिग्रेशन से वो निकले हैं और मामूल क्या उनका सफ़र रहा है। इस दौरान उन्हें किसी सख्त पूछगछ का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पासपोर्ट उनके पास है। मैंने दोबारा उनसे पूछा कि क्या वाकई उनका पासपोर्ट उनके पास है। मैंने उनसे कहा कि क्या वो अपना पासपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं फ़ोन के ज़रिए या किसी ज़रिए से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि लंदन में मौजूद मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, जी न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी मुर्तज़ा शाह उनके पास आए थे और उन्होंने वो पासपोर्ट मुर्तज़ा शाह को दिखाया है, जो इस बात का सबूत है कि पासपोर्ट उन्हीं के पास है। शर्जील मेमन ने मुझसे ये बात कही। उसके बाद मैंने मुर्तज़ा शाह साहब को फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या शर्जील मेमन ने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट उनको दिखाया। मुर्तज़ा शाह ने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। उनका कहना यह था कि मैंने इसरार किया शर्जील मेमन से कि वो अपना पासपोर्ट अगर दिखाए, क्योंकि उनकी भी इत्तलात ये थी कि शर्जील मेमन का पासपोर्ट उनके पास नहीं है। शर्जील मेमन ने बज़ोर इसरार के बावजूद मुर्तज़ा शाह के इसरार के कि वो पासपोर्ट दिखाएं ताकि उन्हें इसकी तस्दीक हो जाए, शर्जील मेमन ने वो पासपोर्ट मुर्तज़ा शाह को नहीं दिखाया। ये मुर्तज़ा शाह ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, जबकि शर्जील मेमन का कहना यह था कि वो अपना पासपोर्ट मुर्तज़ा शाह को दिखा चुके हैं। मुख्तसर बात यह है कि गैर मामूली सूरत हाल है जिसका सामना सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात कर रहे हैं, जिनके हवाले से अब सिंध के वज़ीर आला सैयद क़ाइम अली शाह ने भी गिला किया है कि नैब पीपल्स पार्टी वालों के पीछे पड़ गई है। लंदन में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हम पूछने के लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अजहर जावेद। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। बताइएगा, शर्जील मेमन तो कहते हैं कि उनका पासपोर्ट भी उनके पास है, कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल मामूल का अमल है। लंदन वो आए हैं, 16 तारीख को वो वापस दुबई चले जाएंगे। आपकी सोर्सेज क्या आपसे कहती है और कितनी वो मुसद्दिका बात है? जी कामरान साहब शुक्रिया। यहाँ पर शर्जील मेमन साहब बरतानवी वक्त के मुताबिक रात के वक्त यहाँ पे गुज़िश्ता रोज पहुंचे थे। दुबई से वो यहाँ पहुंचे। जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर पहले से इतला मौजूद थी। इमिग्रेशन हुक्काम ने उन्हें रोक लिया और उनको तफ्तीश तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे उनको
حراست میں رکھ کے ان سے تفتیش کی گئی. ان کا پاسپورٹ ان سے لے لیا گیا. شرجیل میمن نے اصرار کیا کہ وہ واپس دبئی یا پاکستان ابھی نہیں جانا چاہتے. ان کی بکنگ موجود ہے, لندن میں داخلے کی اجازت دی جائے. اس کے بعد امیگریشن حکام نے امیگریشن بیل پہ ضمانت پر انڈر کاشن ان کو جانے کی اجازت دی ہے, اور 14 فروری کو دوبارہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان پر امیگریشن قوانین کی پابندی کی شک بھی لگا دی گئی ہے, جس کے تحت انہوں نے کہا گیا کہ اگر وہ ہوٹل سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس سے پہلے امیگریشن حکام کو مطلع کریں. ہمارے سورسز جو یہاں پر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی نیب حکام پہلے ہی شرجیل میمن کے حوالے سے یہاں پر بتا چکے ہیں, اتھارٹی سے رابطے پہ ہیں. اس کے علاوہ انٹرپول کو بھی اس حوالے سے اطلاع کی گئی ہے, جس کی بنا پر یہ کارروائی کی گئی ہے. شرجیل میمن نے ہماری اطلاع کے مطابق اب تک کم از کم 2 وکلاء سے مشورہ کیا ہے اس حالات میں کہ وہ ان حالات میں کیا یہاں پر سیاسی پناہ کی درخواست دیں یا یہاں پر کیا کریں. ہمارے جو سورسز بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کے یہاں پر سینئر لوگ جو ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے اعلیٰ قیادت کی طرف سے کہ وہ ان کی مدد کریں اور یہاں سے ان کو باعزت طریقے سے دوبارہ یہاں سے نکالا جائے. بہت شکریہ عزیز جاوید, ہمیں تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے شرجیل میمن کے حوالے سے لندن میں کیا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اس لازمی سروس ایکٹ کا جس کا نفاذ کیا تھا وفاقی حکومت نے PIA میں, اور پھر اس کو دہرایا گیا خیبر پختونخوا میں, پشاور میں ہڑتالی ڈاکٹروں کے خلاف. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لازمی سروسز ایکٹ آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اس اسینشل سروس ایکٹ کو دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے. اس پر بات کریں گے PTI سے کمرشل بریک کے بعد. خیبر پختونخوا میں پشاور کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے آج لازمی سروسز ایکٹ کے نفاذ کے خلاف لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہڑتال کی. اس دوران ایمرجنسی وارڈ کے سوا تمام وارڈز میں کام بند رکھا اور مظاہرے کیے. مظاہرے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف. صوبائی حکومت نے آج محکمہ صحت کے 16 ملازمین کا تبادلہ کر دیا, جبکہ 130 سے زائد ڈاکٹرز کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. پشاور کے اسپتال میں لازمی سروسز ایکٹ وہی ایکٹ جو PIA میں وفاقی حکومت نے استعمال کیا تھا, اس کے نفاذ پر پاکستان تحریک انصاف میں بھی اندر کے اختلافات کچھ سامنے آئے ہیں. جناب شاہ محمود قریشی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا اور کہا کہ اسپتالوں میں لازمی سروسز ایکٹ کا نفاذ غیر قانونی ہے, اس کی غیر ضروری ہے. مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ ایکٹ جس کی پاکستان تحریک انصاف سخت ترین مخالفت کر رہی ہے PIA کے معاملے میں, جہاں پہ وفاقی حکومت نے اس کا استعمال کیا وہ خود لازمی سروسز ایکٹ استعمال کر رہی ہے. یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے جو کہ پچھلے 2 دن سے جاری ہے. تحریک انصاف کے لیے بہرحال وہی آرگومنٹس ہے جو حکومت PIA کے حوالے سے دے رہی ہے, مگر اس کی مزید تشریح حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان جناب نعیم الحق نے. جی نعیم الحق صاحب, بتائیے گا کیوں آپ لوگوں کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ ایک غیر معمولی قانون ہے, کیا غیر معمولی صورتحال تھی؟ دیکھیں, یہ جو لازمی سروس کا جو ایکٹ کا نفاذ اول تو 15 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کیا گیا. آپ کو علم ہوگا کہ ڈاکٹرز کی جانب سے مختلف جو ان کے مطالبات تھے وہ سامنے آ رہے تھے اور سٹرائک بھی کرنے کی ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی. اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ تقریباً مختلف ہسپتال یعنی تمام جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں ان کا 10% سے زیادہ نہیں ہے. تو 15 دسمبر کو ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے کہ کیوں لازمی سروس ایکٹ کا نفاذ نہیں کیا جا رہا. آپ کو شاید علم ہو کہ خیبر پختونخوا میں جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں, خاص طور پہ پشاور میں, پشاور کا جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو مریض ہوتے ہیں وہ علاج کے لیے داخل ہوتے ہیں, اور وہاں پر اگر علاج نہ ہو سکے مریض کا تو یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور عمران خان صاحب پچھلے 1.5 سال سے, اور میرے علم میں ہے, اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ان ہسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے, کیونکہ بے شمار شکایات آتی تھیں کہ ادویات نہیں ہیں, ڈاکٹر وقت پہ کام نہیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تمام مشاورت کے بعد جس میں ڈاکٹر بھی پیش شامل رہے,
ہم نے ایک نیا قانون نافذ کیا وہاں پر جس کا اطلاق اب ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نعیم الحق صاحب بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے کیوں لازمی سروسز ایکٹ کا نفاذ کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.